رضی بھائی ایک اچھا اس بات کو یوں سادہ کرتے ہیں، جو ممبر پہ بیٹھا ہے اور تبلیغ کر رہا ہے اور جو خانقاہ میں بیٹھا ہے وہ بھی اپیرنٹلی تبلیغ کر رہا ہے، انداز پر کیا فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بلال بھائی، ممبر پہ جو شخص بیٹھا ہے وہی خانقاہ کا اہل ہے۔ ہماری اب بدقسمتی کے ساتھ یہ ہو گیا، جو پیر ہے اس کا بیٹا لازمی پیر بنے گا۔ اقبال نے اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ میراث ملی ہے انہیں مسنت ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ وہ پیر نہیں ہونا چاہیے، وہ پیر نہیں ہونا چاہیے، جو اہل نہیں ہے وہ پیر کے منصب پہ نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر مولوی صاحب بیٹھے ہیں ممبر پہ تو ان کا بیٹا مولوی بنے گا جب وہ کورس کرے گا 8 یا 11 سال کا، پھر بیٹھے گا۔ جی، پیر صاحب کا بیٹا کیا کرے گا تو پیر بنے گا؟ دیکھیں یہ تمام منزلیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس کے پاس اتنا شریعت کا علم ہونا چاہیے کہ وہ دینی مسائل آسانی سے نکال سکے۔ اب اس کو دین کا، اسلام کا، شریعت کا نہیں معلوم تو وہ مسند کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ممبر پہ بیٹھنے والا شخص کیسا ہونا چاہیے؟ جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ، ان محبت والوں کا ذکر کریں تاکہ محبت عام ہو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا جی آقا کریم علیہ الصلوۃ، دیکھیں آپ پیر بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، اللہ نے آپ کو ہر علم عطا فرمایا۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا جی حضور نبی کریم علیہ السلام کو یتیم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اب مفتی سے پوچھا جا رہا ہے، پیر سے پوچھا جا رہا ہے، خانقاہ میں جو تشریف فرما ہے، کسی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس کسی نے سوال بھیجا احمد رضا خان بریلوی سے کہ آقا کریم علیہ السلام کو یتیم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے کون سے جملے استعمال ہونے چاہیے، کون سے نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ حضور اقدس قاسم نام مالک الارض نقاب امم موتی منیم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافی معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس ویدائن عرب ولی الفضل جلیل الافزار رفیع المس ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا آقا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ممبروں سے، خانقاہوں سے مختصر اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا پیغام پھیلایا جائے گا، آپ یقین جانیں لوگوں کا دلوں کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، لوگوں کا باطن بھی سنور جائے گا۔ اس بات کا سوال سے کیا تعلق تھا؟ آپ جو یاد کر کے آئے آپ نے وہ سارا فرما دیا۔ جی جی، فرمانا ہوتا ہے سوال کا جواب، خطبہ نہیں۔ یہی تو پرابلم ہمارے علماء کے ساتھ ہے، وہ یاد کر کے آتے ہیں خطبہ فرما دیتے ہیں۔ نہیں میں خطبہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسند پہ بیٹھنے والے شخص کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر حضور کے بارے میں سوال ہو تو اس کو ڈھنگ ہونا چاہیے جواب دینے کا، بے ڈھنگا نہیں ہونا چاہیے۔ پیر کے لیے بھی یہ اہل ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے وہ شریعت کے مسائل نکال سکے۔ آگے چلیں، معاف کرتے ہیں، سیریسلی معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ حضور اقدس دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں، آپ نے جیسے پوچھا خانقاہ کے بزرگان جیسے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے ہیں، جو بھی آپ تعبیر پیش کریں، یا علماء کرام میں فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو آپ یوں تفریق کر لیں کہ ایک خلوت ہے، ایک جلوت ہے۔ ایک چھپے ہوئے ہیں، ایک ظاہر ہے۔ وہ جو خلوت ہے نا وہ ہے ولی، وہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے یا وہ صوفی ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں۔ وہ جو ممبر پر ہے وہ ہے جلوت۔ دیکھیے حدیث خلوت جو ہے یہ سنت رسول ہے، تنہائی یہ سنت رسول ہے۔ ہاں بالکل، تنہائی میں کیسے؟ وہ ایسے، لیکن دیکھیں تنہائی سے مراد پہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ صرف تنہائی میں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، حضور نے معاشرے میں رہ کے کردار پیش کیا۔ لیکن پھر جب ہم بزرگوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کو تنہائی ہے تو وہ پتہ کس طرح کے آرگومنٹ لے کر آئیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں القاء ہوا ہے، یہ ایک نیا لفظ ایجاد ہوا نا، القاء سے مراد اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہی ہوئی ہے نا، تو کہیں گے اترا خیال ہم پہ۔ دونوں بزرگ علماء اس کی تائید کریں، جن کو الہام ہوتا ہے نا وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو، وہ اپنی کتابوں میں لکھ جاتے ہیں، وہ اپنے فیض سے عام کرتے ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ نہیں بتاتے کیونکہ حقیقی الہام ہے۔ نہیں، یہ حقیقی الہام ہے، یہ دکانداری کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح بتاؤں تو میرا سودا۔ اللہ کے رسول پھر وہی نہ بتاتے؟ اللہ کے رسول کا مسئلہ دوسرا ہے، حضور پر حکم ہوا ہے آپ جائیں تو ہم نے تو سنت ہی فالو کرنی ہے نا، تو پھر اگر الہام ہوا ہے تو کیوں نہیں بتائیں گے؟ حضور پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، حضور حکم خدا کے پابند ہے۔ اللہ کے رسول واحد وہ رسول ہے جو جس کے بارے میں جن کی امت یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے ہر وہ شے کر کے دکھائی ہے، اپنے پہ گزاری ہے جو کہ امتی سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ اس لیے یہ جب آپ بات فرماتے ہیں نا علامہ صاحب، تو اس میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ داخل ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ایکچولی میرے پاس وہ علم ہے جو کہ میں نے چھپایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پھر دکان ایک پوری کی پوری بنتی ہے، اور پھر ایک خانقاہ جو ہے وہ رونق افزا ہوتی ہے۔
دیکھیں تو اس معاملے کو اس طرح سے کیوں لیں؟ اس بات کو علمی طور پہ واضح طور پہ اور ظاہری طور پہ کیوں نہیں لے سکتے؟ میں یوں عرض کروں، دیکھیں بہت حساس بھی ہو رہا ہے موضوع ہمارا، چونکہ ایک طرف بزرگان دین ہیں، پھر علماء کرام ایک بڑی تعداد، ظاہر سی بات ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس لباس کو یا اس منصب کو بدنام کیا ہے. لیکن میں جملہ عرض کروں، دیکھیے وہ دکانیں، میں دکان کہوں گا، میں خانقاہ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ پھر واقعاً ان بزرگان کی توہین ہے. وہ زیادہ دن نہیں چلتی ہیں، وہاں سودا ختم ہو جاتا ہے. آج جن بزرگان کا آپ نے یہاں بیٹھ کر نام لیا، ان کے دربار آج تک سجے ہوئے، فیض جاری ہے. اس کی سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور پیغمبر کی سنت سے سب کچھ عکس کیا تھا، ان کے دربار سے. لیکن ہم ان کو تو ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو ان کی گدی پہ آج بیٹھے ہیں. لیکن ہمارے فوکس آج بھی وہی بزرگان ہیں، ہم انہی کو دیکھ کر اصلی نقلی کو پہچانیں گے. ان کی سیرت کیا ہے؟ تو میں ایک جملہ یوں آپ کو سم اپ کر دوں سوال کو، خلوت اور جلوت آج ہوتا کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے پھر کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے مریدین میں سے جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بیرسٹر تھا اور دین کی تعلیم جو تھا وہ بھی جانتا تھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جو بیرسٹری کر سکتا ہے وہ قرآن اور حدیث کو بھی پڑھ سکتا ہے، وہ جا کے گدی ناپ لے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے یہ معیار ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آفس کی سیٹ خالی ہوئی اب آپ آ جائیں. یہ بہت اہم منصب ہے. کس بنیاد پہ جائے گا؟ بنیاد کیا ہوگی؟ بنیاد وہی ہے جیسے رضی بھائی نے بھی بیان کیا کہ اس کا باطن صاف ہو. تو باطن تو مرید کا بھی صاف ہو سکتا ہے نا. ممکن ہے، لیکن اگر وہ صفا اس منزل پر آ جائے، اس منزل صفا پر آ جائے کہ لوگ اس کی ولایت کو تسلیم کر رہے ہوں، اس کی ذات سے وہ خوشبو پھوٹ رہی ہو. میں ایک مثال دوں آپ کو. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے صوفی برکت صاحب. صوفی برکت صاحب کا اس وقت بیٹا نہیں بیٹھا ہوا ان کی مسند پہ، ٹھیک ہے، ان کا داماد بیٹھا ہوا ہے ان کی مسند پہ، کیونکہ اس کے اندر شاید قابلیت زیادہ ہو. تو قابلیت کی اگر بنیاد پہ بنیں گے تو پھر تو یہ دکان نہیں ہوگی نا، ایسے ہی ہے. پھر تو یہ میرٹ کی بات ہوگی. بلکہ میں جملہ اور عرض کر دوں، یہ بزرگان جو اللہ سے فیض لے رہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے رسول اللہ کے دربار سے فیض لیا اور جیسے مولا متقین کا تذکرہ کیا، یہ اگر کسی فرش پہ بیٹھ جائیں تو وہ ان کا مسند ہوتا ہے، وہی ان کا دربار ہوتا ہے. انہیں درباروں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا دربار پہلے آ کے بنایا تھا؟ میں کلاسکس کی بات نہیں کر رہا، میں پھر آپ سے ادب سے کہہ رہا ہوں، کلاسکس کی بات نہیں کر رہا. لیکن آج ہم جتنے بھی بزرگان دیکھیں گے ان کے پیچھے کسی قبر کا ہونا ضروری ہے. آج صرف 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کو کہ میں آپ کو جو کہ واٹس ایپ کے اوپر پیر بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے فالوورز ہیں، ان کے پیچھے کوئی خانقاہ نہیں ہے. لیکن خانقاہ پیچھے ہوگی تو بزرگی آگے چلے گی. جبکہ ممبر کے پیچھے مسجد نہیں بھی ہوگی تو وہ ممبر بن سکتا ہے. میں آپ کا درد دل سمجھ رہا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ روک رہا ہوں، قبلہ مفتی صاحب سے بیان کریں گے. ہونا یہی چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی آج یہ. لیکن یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ایسے پیر پھر ایک پیر سے اگلے پیر تک کے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی پیری جو ہے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو پیری بند ہو جاتی ہے. جی جی بالکل. اس کو جیسے بیان اصل میں بلال بھائی میں 2 منٹ سے جی میں نے عرض کیا تھا، اب لکھنوی انداز اس میں ڈالنا پڑے گا آپ کو. ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. دونوں کی تعلیم قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، لیکن دونوں کے طریقہ کار پروسیجر علیحدہ علیحدہ ہیں. مولوی جو ہے بیچارہ، ہمارا جو عالم دین ہے یا ہم جو ہے ہماری اس کا نسل کے لوگ جو ہماری اس کے لوگ ہیں، وہ انسان کے ظاہر کو درست کرتا ہے. اس میں ایک لفظ آپ اور اگر شامل کر لیں، جی، نفاست. علم کے ساتھ ایک نفاست بھی تو ہے نا. وہ کہاں ملے گی آپ کو؟ وہ ملے گی پھر بزرگان دین میں.